فرما رہا ہے قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں پارہ نمبر 6 میں آیت نمبر 35 میں رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ترجمہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو. ٹھیک ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ تھا. ہم نے تو اس آیت پر غور کرے تو ہم نے تو جیسے ہی ابھی ربیع الاخر چل رہا ہے نا، ربیع الثانی، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11 شریف کو منا، ہم نے 11ویں تو منائی الحمدللہ، اور منانی بھی چاہیے. جس نے نہیں منائی برائے کرم وہ اپنے گھر پر فاتحہ کرائے. اگرچہ کھانا نہیں بڑا بنا سکتا میٹھے میں ہی فاتحہ دے دے، مگر گھر کے اندر اپنے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فاتحہ خانی ضرور دلائے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس کی پہلی آیت کا ٹکڑا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یہ اس کا پہلا ٹکڑا تھا آیت مبارکہ کا. اب ذرا غور کریں اس کے اوپر، آبزرو کریں. کیا اس آیت کے مطابق میری زندگی گزر رہی ہے؟ کیا اس آیت کے مطابق میں میری زندگانی کی جو گاڑی ہے برابر راستے پر چلا رہا ہوں یا بس نیچے بھی اتر رہی ہے؟ غور کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اس آیت پاک کو ہم یاد کر لیں. جب کبھی بھی اگر ہمیں لگ رہا ہے نا میرا معاملہ اوپر نیچے ہو رہا ہے، میں نیکیوں کی طرف نہیں بڑھ پا رہا ہوں، تو اس آیت کو فوراً اپنے ذہن میں لاؤ کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے حکم دے رہا ہے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب ذرا غور تو کریں، اگر ایمان والا ہوتا، ڈرنے والا ہوتا، کیا اس کی نمازیں قضا ہوتی؟ جو رب نے فرما دیا کہ واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، اللہ سے ڈرنے والا نمازوں کو چھوڑتا. پہلی بات اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، ہماری زندگانی پر سرچنگ کریں، میں چل کیسے رہا ہوں، مجھے چلنا کیسا تھا اور چل کیسے رہا ہوں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کے تحت چل رہا ہوں یا پھر کوئی اور میرا معاملہ جو تو سفر پر ہے. ذرا غور تو کریں نا پیارے اسلام بھائیوں. کیا اللہ سے ڈرنے والا نمازیں چھوڑ سکتا ہے؟ پہلا کوشچن، پہلا سوال. دوسرا سوال، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا. کیا رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا کسی لوگوں کا دل دکھا سکتا ہے؟ کیا رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ وہ اس کے ڈائریکٹلی اپوزٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ہمارے دل سے خوف اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نکل گیا. ہم نہیں ڈر رہے اللہ سے. پیارے اسلامی بھائیوں، وہ صحابہ کرام بھی تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے. ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر اتنا ان کو رب کا خوف ہوتا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں جنت کا ٹکٹ دے بھی دیا تھا. کہا تھا اے عمر تو جنتی، اے صدیق تو جنتی، اے عثمان تو جنتی، اے علی تو جنتی. بہت ذرا غور تو کرے صحابہ کرام کی زندگانی پر، کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگانیاں گزاری. کبھی ہم ان کی زندگانیوں کو پڑھے، کبھی ان کی ہم تاریخوں کو پڑھے. پیارے اسلام بھائیوں، تمہارے فاروق اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، آقا نے کہا تھا کہ عمر تو جنتی ہے. عمر فاروق اعظم عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی ان 10 صحابہ میں سے تھے جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا ہی میں جنت کا پروانہ دے چکے تھے. مگر پھر بھی ان کے پاس ثبوت بھی تھا. دیکھو یاد رکھیے گا، زمین پھٹ سکتا، آسمان بکھر سکتا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ٹل نہیں سکتی. کہہ تو دیا تھا جنت ہی ہے، مگر عمر فاروق اعظم کا رویہ یہ ہوتا تھا، یہ معمول ہوتا تھا کہ عمر فاروق اعظم اتنے بڑے سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود ایک دھرا، ایک چابک ان کے گھر میں لٹکایا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے نا؟ ایک چابک، ایک جس میں کوڑا کہتے ہیں، اور چابک ان کے گھر میں لٹکایا ہوتا تھا. جیسے ہی سارا دن گزرتا، عمر فاروق اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مکان پر تشریف لاتے اور جیسے ہی سونے کا وقت ہوتا تھا، چابک کو ہاتھ میں لے کر زور سے ایک دھرا اپنے پیر پر مارتے تھے، ایک چابک اپنے پیر پر مارتے تھے اور کہتے تھے، پوچھتے تھے سوال، بتا اے عمر، آج کا دن تیرا کیسے گزرا؟ کیا فرماتے تھے؟ اپنے آپ پر چابک مار کر کہتے تھے، اے عمر بتا تو نے آج کا دن کیسے گزارا؟ کہیں تو نے آج کا دن رب کی نافرمانی بھی تو نہیں گزارا؟
اللہ کے احکامات کو پامال کرنے میں تو نہیں گزارا. یہ عمر فاروق اعظم جس کے مطابق رب تبارک و تعالیٰ نے تقریباً کم و بیش 16 آیتیں قرآن پاک میں ان کے رائے کے مطابق اتاری. وہ عمر فاروق اعظم اپنے آپ کو سوال کرے, اپنے آپ سے محاسبہ کر رہے, اپنے آپ کو پوچھ رہے اے عمر بتا تو نے کیا کیا. اتنے زبردست اسلام کے آئیڈیل ہمارے لیے تھے اور اپنے آپ سے سوال کر رہے اے عمر بتا تو نے آج کیا کیا کرتے. اور ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کتابوں میں پڑھنے کو ملتا ہے پیارے اسلام بھائیوں کہ روزانہ وہ چراغ سلگاتے تھے گھر کے اندر. دیکھیے کہ بزرگان دین تھے مگر شریعت پر ان کا کس طرح سے عمل تھا, اللہ سے خوف کس طرح سے ان کے دلوں میں تھا کہ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ روزانہ اپنے گھر میں چراغ سلگاتے تھے اور اپنا انگوٹھا اس چراغ کی لو پر لگا کر کہتے تھے بتا آج تم نے کیا کیا. پیارے اسلام بھائیوں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ اس سے پہلے کر لو کہ بروز قیامت کے دن تمہارے اعمال دھلے جائیں. اپنے اعمال کا محاسبہ دنیا ہی میں کر لو, ورنہ کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ میں نے تو بہت نمازیں پڑھی تھی, ہر جمعہ میں تو مسجد میں جاتا تھا, پہلی سب میں بیٹھتا تھا ہر جمعہ کے دن, مگر وہ کیا جمعہ کی نماز پڑھتا تھا مگر فرائض تو یاد ہی نہیں تھے, تجھے واجبات تو نماز کے آتے ہی نہیں تھے. اور جب کہتے تھے بھائی علم دین حاصل کرو, فریضۃ العلم والمسلمین والمسلمات, یہ آیت تو روزانہ ہر جمعے کے دن سنتے تھے مگر اس پر کبھی عمل کرنے کی کوشش نہیں کی, خاص اس دنیا کے لیے. آج اگر ہمیں پوچھا جائے نا واٹ از سکسیس, کامیابی کیا ہے, دنیائی طور پر اگر پوچھا جائے تو ایک جواب لوگوں سامنے بن کر آتا کہ بھائی اس کی عزت ایک دم زبردست ڈیولپمنٹ ہونا, اس کے پاس پیسہ ہونا, اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہونا, یہی سکسیس ہے, یہی کامیابی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں یہی تو ہم نادانی کر رہے ہیں, یہی تو ہمارا بیڑا گرک ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں اگر کامیابی پیسوں میں ہوتی, اگر کامیابی عزت میں ہوتی, اگر کامیابی شہرت میں ہوتی, غوث اعظم نہیں اختیار کرتے. اگر کامیابی واقعی پیسوں میں ہوتی تو خواجہ غریب نواز نہیں اپناتے. مگر غور تو کریں انہوں نے زندگانیاں کیسے گزاری, ایک پیر پر رک کر 3 مہینے تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ. غور تو کریں ان کی زندگانیوں پر, کیسے انہوں نے زندگانیاں گزاری اپنی. بڑے بڑے عہدے ان کے پاس تھے, بڑے بڑے منصب ان کے پاس تھے, مگر پھر بھی رب کو راضی کرنے میں ایک ذرہ برابر بھی کبھی وہ جو تو اپنے آپ کو اس میں نہیں ڈالتے تھے. مگر ہائے افسوس کہ آج ہماری قوم نہیں ماننا چاہ رہی, آج ہماری قوم نئی مسجدوں کی طرف آنا چاہ رہی. آج آ رہی بس جمعہ کے دن, بس عیدین کے دن ہماری قوم نظر آ رہی, مگر 5 وقت کا حال دیکھا جائے بڑی بڑی مسجدیں بنا لی, بڑی بڑی عمارتیں تو تعمیر کر لی, بڑے بڑے بغیچے تو بنا لے, مگر اس میں پھول نہیں کھل پا. یاد رکھیے گا پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تکاثر پارہ 30 کے اندر ارشاد فرماتا ہے, آخری آیت ہے سورہ تکاثر کی, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور تم سے بروز قیامت کے دن تمہارے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ بولیں گے نعمتیں, اور میں تو دنیا میں غریب تھا, میں تو روزانہ کام کو جاتا تھا, میں جب محنت کرتا تھا تبھی مجھے اس محنت کا پھل ملتا تھا. تھوڑا غور کیا بندے, جو تیرا جسم رب تبارک و تعالیٰ نے جو تخلیق کیا تھا وہ کیا کوئی بڑی نعمت سے کم ہے؟ اگر آپ سے کوئی کہے کہ حضور مجھے آپ کی نا ایک آنکھ دے دیجئے, میں آپ کو 2 لاکھ روپے دے دوں گا, کون بندہ تیار ہوگا اپنی آنکھ دینے کے لیے؟ 2 لاکھ روپے دوں گا, بس ایک آنکھ مجھے دے دے. آج ایسا کون سا بندہ تیار ہوگا کہے کہ حضور آپ کا ایک ہاتھ مجھے دے دے, میں آپ کو 5 لاکھ روپے دوں گا؟ نہیں تیار ہوگا. اگر کوئی ہم سے کہے کہ آپ کا جو ہے نا ایک پیر مجھے دے دے, میں لگ رہا ہوں, میں آپ کو اس کے بدلے میں 10 لاکھ روپے دے دوں گا, نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ نعمت ہمارے پاس نہیں ہوتی شاید آج ہم جمعہ کے لیے یہاں پر آ بھی نہیں پاتے. وہی معذور کی طرح بستر پر پڑے ہوتے اور بس آسمان کی طرف ہماری نگاہیں لگی ہوتی اور یہ سوچ رہے ہوتے کہ کاش رب تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی پیروں سے نوازتا تو میں چل کر مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کرتا. رب تبارک و تعالیٰ اگر مجھے آنکھوں سے نوازتا تو میں کیوں نہ رب کا اترا ہوا قرآن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نازل ہوا اس کی تلاوت کرتا. اگر رب نے مجھے زبان دی ہوتی تو کاش میں لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر, لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا اور برائی سے منع کرتا. آج ہم یہ سوچ رہے ہوتے کب, جب یہ نعمتیں, جب یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی, تب ہم یہ سوچ رہے ہوتے, غور و فکر کر رہے ہوتے. مگر آج انسان کے پاس سب کچھ موجود ہے, دونوں ہاتھ سلامت ہے, دونوں پیر سلامت ہے, سارے
بھائی مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، دیکھنا ہے تجھے، آج دنیا کی بات آئی تو یہاں تک ہم چلے گئے، مگر ہائے یہی جوانی اگر ہم نیکیوں کے اندر گزارتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنی رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت کو بار بار جو تو دہرا رہا ہے، بار بار یہ آیت کو جو تو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنی رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آج جو تیرے پاس طاقت ہے یہ رب کی دی ہوئی طاقت ہے، آج تیرے پاس عزت ہے یہ رب کی دی ہوئی عزت ہے، آج تیرے پاس شہرت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ تیرے رب تبارک و تعالیٰ چاہے جسے چاہے عزت دے۔ ہم خود سے اپنی عزتوں کو نہیں بڑھا سکتے، یاد رکھیے گا۔ اگر کسی کے ذہن میں ہوگا سارے لوگ میری عزت کرنے والے بن جائے، سارے لوگ میری بڑائی کرنے والے بن جائے، سارے لوگ میرے حکم کی تعمیل کرنے والے بن جائے، نہیں کر سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی عزت کو بڑھانا چاہے۔ خود اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے جس کی چاہے عزت بڑھا دے، جس کی چاہے تذلیل کر دے۔ کیا اسلام بھائی آج ہمیں ریٹرن آنا ہوگا، آج ہم بزرگوں کے ماننے والے نا ان کی زندگانیوں کو ہمیں پڑھنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس آیت پر ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا کہ کاش ہم اس کے تحت روز قیامت کے دن پکڑے نہ جائیں، ہم سے سوال نہ کیا جائے۔ اگر پکڑا گیا تو بہت بیکار مارا جاؤں گا، اس وقت نہ میری طاقت کام آئے گی، نہ میری شہرت کام آئے گی، نہ میرے دوست کام آئیں گے، جس کے جان پر میں انڈیا مارا تھا وہ بھی روز قیامت کے دن کام نہیں آنے والا۔ یاد رکھیے گا یہ بات کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یقیناً ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی فرما برداری میں لگ جائیں۔ آج اللہ نے وقت دیا ہے نمازوں کی طرف آ جائے، آج یہ مسجدیں خالی خالی بروز قیامت کے دن یہ ہمارے دامن کو پکڑ کر سوال کرے گی، اے اللہ یہ میرے بازو میں تو رہتا تھا مالک مگر کبھی میرے اندر آیا نہیں، آتا تھا جمعہ کے دن آتا تھا بس نماز 2 رکعت پڑھ کر وہ بھی جلدی واپس چلا جاتا تھا۔ یہی مسجد بروز قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں تمہاری شکایتیں کریں گی۔ اب ذرا غور کریں، یہی مسجد اگر ہمارے بارے میں بروز قیامت کے دن شکایتیں کرے رب کیسے اس کے شکایتوں کو ٹالے گا؟ اگر پکڑے گئے مارے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں آ جائے، دنیا کا خوف چلا جائے، بس اللہ کا خوف آ جائے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے میں بولنے میں غلطی آئی اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ جن حضرات نے سنت ادا کی وہ ادا